علم غیب کے متعلق پہلے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ دلائل کو واضح کرنے کے لیے اپنے موقف کو کتاب و سنت کی روشنی میں مزید عوام کو سمجھانے کے لیے اور اپنے اس موقف کو احادیث صحیحہ قرآنی آیات سے بیان کرنا ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اگر انسان ضد، ہٹ درمی اور تعصب سے ہٹ کر اس بات کو سمجھے تو سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ عقیدہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے دلائل قرآن و حدیث سے بڑے واضح ہیں۔ اس سے بڑی واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ جب اللہ ایک گواہی دیتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہو، تو نبی بھی کہتے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں غیب جانتا۔ اللہ کہلوا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی جانتا ہے۔ اس سے نہ قرآن پہ عمل ہوگا نہ محمد کے فرمان پہ عمل ہوگا، دونوں کا انکار ہوگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عقیدہ علم غیب اللہ کے سوا غیر کے لیے ماننے والا یہ کفر یا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک واقعہ سے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ مثلاً سورہ توبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ حکم فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ مومنوں اور نبی کو یہ لائق نہیں کہ کسی مشرک کے لیے وہ دعائے مغفرت کریں۔ نبی کریم نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آئندہ کے لیے اس بات سے روک دیا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی قبر پر کھڑے ہو کر بھی آپ دعا نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دو آدمیوں کو چھڑانا چاہا تو ان سے ایک آدمی کو تھپڑ لگ گیا اور وہ آپ کے تھپڑ سے مارا گیا، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس آدمی کو مارا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ اس نے میرے تھپڑ سے مر جانا ہے؟ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس گاؤں سے بھاگ گئے اس لیے کہ مجھ سے نہ چاہتے ہوئے قتل ہو گیا ہے، میں اس کا قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، تو جس کے نتیجے میں ان کو کشتی میں سوار ہونا پڑا اور پھر کشتی پناور میں پھنس گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ کوئی آدمی اپنے مالک کی مرضی کے بغیر آیا ہے اپنے گھر سے، لہذا وہ کشتی سے خود ہی چھلانگ لگا دے، دوسروں کو خطرے میں نہ ڈالے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے مالک کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ لوگوں نے ان کی بات پر اعتبار نہ کرنا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہی ہوں۔ تو یونس علیہ السلام کو کہا گیا پھر آپ خود ہی چھلانگ لگا دیں۔ تو یونس علیہ السلام نے جب چھلانگ لگائی کشتی سے، تو مچھلی نے ان کو
نکل لیا۔ پھر انہیں اس بات کا احساس ہوا تو کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، میں ہی ظالموں سے ہوں، مجھ سے ہی یہ ظلم ہوا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آ گیا۔ تو اللہ نے بتایا یہ کہ یونس علیہ السلام کو آگے آنے والے حالات کا علم نہیں، اگر علم ہوتا کہ میں نے خود مچھلی کے پیٹ میں چلا جانا ہے، سمندر میں ڈوب جانا ہے، تو پھر یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر ایسا نہ کرتے۔ ایسے کئی ایک واقعات ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، آدم اور حوا کو روکا گیا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، تم نے یہ کھانا نہیں کھانا، لیکن ان سے بھول ہو گئی، وہ بھول کر کھا بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہو گئی ہے، وہ اپنی اس بھول پہ، اپنے گناہ پہ اڑے نہیں، اور اسے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھول جائے، جس سے غلطی ہو جائے، وہ علم غیب نہیں جانتا۔ علم غیب جاننے والا نہ بھولتا ہے نہ اس سے غلطی ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، انہوں نے بھی کہا کہ اے اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، اگر تم نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی۔ بھی جس سے غلطی ہو جائے، جو اب معافیاں مانگے، وہ علم غیب نہیں جاننے والا ہوتا۔ کتنے واضح اور صاف الفاظ میں ایسے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی سورہ نور میں کتنی واضح بات بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو حضرت عائشہ پر بہتان لگ گیا، منافقوں نے بہتان لگا